گفتگو چل رہی تھی کتب تفاسیر کے تعارف میں۔ آج کا عنوان ہے معتزلہ کی تفاسیر کا تعارف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے اس وقت تک کوئی فتنوں کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال 2 مہینے انہوں نے خلافت کی۔ سن 13 ہجری میں 22 جمادی الثانی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس دور تک کوئی فتنوں کا ظہور نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرات صحابہ اکرام اور ان کے بعد آنے والے حضرات، اب ان میں 2 رائے سامنے آئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بنو امیہ کے اندر موجود تھے اور شام کے رہنے والے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، بعد میں خلافت قائم کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ اکرام، ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے خلافت قائم ہو اور بعد میں قصاص لیا جائے گا۔ اب اسی درمیان 2 جنگیں آپس میں ہوئی ہیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین کے نام سے۔ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور ساتھی ایک طرف تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور ساتھی دوسری طرف تھے۔ اس درمیان میں یہ بات آئی کہ ثالث مقرر کر دیے جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص تھے۔ تو اب انہوں نے ان کو حکم بنایا کہ تم لوگ جو فیصلہ کرو تو وہ منظور ہے۔ اب یہاں سے ایک فرقہ پیدا ہوا جسے کہا جاتا ہے خوارج۔ خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ انسانوں کو حکم کیوں بنایا گیا؟ تو انہوں نے اس فیصلے کا انکار کر دیا، اور یہاں سے وہ الگ ہوئے اور انہوں نے مستقل اپنی ایک جماعت بنائی۔ یہ خوارج کا وہی فتنہ تھا جس کے بارے میں احادیث میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو کم سمجھو گے، نماز روزے والے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر اس فتنے کا جو خاتمہ ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان کی تھی، اس میں خوارج کا فتنہ ختم ہو گیا۔ اب ایک فتنہ جو تھا وہ سبائیت کا، روافض کا، جس کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔
اس فتنے کا آغاز تو ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، کہ اسی نے یہ رائے دی تھی کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے اور اس کی رائے پر عمل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ حضرت علی ہیں، وہ خلافت کے مستحق ہیں۔ اور تو یہ فتنہ حضرت عثمان کی شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے اس کا ظہور ہوا، تو گویا فتنہ سبائیت پہلے جنم دیا، اس کے بعد خوارج کا فتنہ، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں قدریہ کا فتنہ آیا، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے معبد الجہنی، اس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا مسئلہ تقدیر کا۔ کتاب الایمان میں امام مسلم نے ان کے حوالے سے روایت نقل کی۔ اور پھر فتنہ شروع ہوا معتزلہ کا۔ معتزلہ کا بانی ہے واصل بن عطا، اس کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے اور اس کی وفات سن 131 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ حسن بصری رحمہ اللہ متوفہ 110 ہجری یہ درس دے رہے تھے۔ اس دوران کسی نے آ کر یہ بات پوچھی کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ابھی حسن بصری رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ واصل بن عطا نے کہا کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی منزلتم بین المنزلتین۔ تو گویا اس نے درمیان میں ایک درجہ قائم کیا ایمان اور کفر کے درمیان، اور اس نے یہ اپنی رائے دی۔ پھر یہ اٹھا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا، اعتزل عنا۔ پھر یہ الگ ہوا، اس نے اپنا حلقہ درس الگ لگایا، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں معتزلہ۔ تو معتزلہ اعتزال سے ہے، اور اعتزال کا معنی الگ ہونا، جدا ہونا۔ تو چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کی رائے سے الگ ہو گئے کہ اہل سنت کی رائے یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہوتا ہے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا، جب توبہ کر دے گا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال واصل بن عطا نے اس فتنے کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ فتنہ آگے چلتا گیا۔ اس فتنے کو زیادہ عروج بنو عباس کے دور میں ملا ہے، اور اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ اہل سنت والجماعت میں امام ابو الحسن اشعری، اور پھر فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا۔ اس فتنے کا جب یہ آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت تو بظاہر لگتا تھا کہ یہ بہت دور تک پھیلے گا، لیکن اب یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس فتنے سے وابستہ لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں جو معتزلہ کے تمام اصولوں کو اور تمام قواعد کو، تمام نظریات کو مانتے ہوں۔ یہ فرقہ آج تو نہیں ہے بعینہ ہی، لیکن چند باتیں ان کی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ جیسے معتزلہ کے فرقے میں احادیث کا انکار تھا، یہ لوگ عقل کو ترجیح دیتے تھے، صحیح احادیث کو رد کر دیتے، غلط تعویل کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ معتزلہ کے اصول 5 تھے، اور انہوں نے اپنی تمام تفسیروں میں انہی 5 اصولوں کی رعایت رکھی ہے۔ آیات کی تفسیر گھما پھرا کر یہیں پہ لائیے۔ ان کے اصول 5 یہ ہے: نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 کفر و اسلام کے درمیان درجہ، نمبر 4 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نمبر 5 وعدہ اور وعید۔ یہ ان کے اصول 5 ہیں، اور ان کی تفسیروں کی بنیاد
انہی 5 باتوں پر ہے، اور انہوں نے آیات کی تشریح میں اسی کو سامنے رکھا ہے۔ معتزلہ کی تفاسیر میں عموماً 5 باتیں سامنے آتی ہیں۔ قدر مشترک کسی بھی معتزلی کی تفسیر پڑھی جائے تو اس میں 5 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نمبر 1، اصول 5 پر تفسیر کی بنیاد، کہ ان کی جتنی تفاسیر ہیں ان کی بنیاد انہی اصول 5 پر ہے۔ نمبر 2، احادیث صحیحہ کا انکار، جیسے کہ اب رؤیت باری تعالیٰ کے مسائل میں احادیث صحیحہ ہیں، تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن یہ رؤیت کے قائل نہیں ہیں۔ سحر کے بارے میں اب جادو کا ثبوت، جادو کے اثرات انسان پر ہونا روایات سے ثابت ہے، لیکن معتزلہ سحر کے قائل نہیں ہیں۔ اس طرح تمام وہ احادیث جو ان کے نظریات سے متصادم ہو تو انکار کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی قرأت متواترہ اور مشہورہ میں تصرف کرتے ہیں، اپنی آراء اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں ضرورت پڑے متواتر میں یا مشہورہ میں تصرف، تو یہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ نمبر 4، یہ اپنے نظریات کو لغت کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ اب وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اب یہاں پر یہ لغت کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ناظرہ ہے یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نظر بمعنی امید ہے، یہ نظر بمعنی انتظار ہے، لغت کی طرف جاتے ہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو یہاں یہ کلم جرح کی طرف، زخمی ہونے کی طرف گئے ہیں، لغت کی طرف، اور اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام، اس کا انکار کیا، چونکہ یہ اللہ کی صفت کلام کے قائل نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں بھی کوئی بات ان کے نظریے سے متصادم ہوتی ہے تو یہ لغت کی طرف جا کر اس کے مطابق وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اکثر مجاز کی طرف رجوع کرتے ہیں، حقیقت پہ حمل ہو رہا ہے اسے نہیں لیں گے اور مجاز کی طرف جائیں گے۔ اس قسم کی مثالیں جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں اور سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب تمہارے رب نے بنو آدم سے وعدہ لیا، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو کس طرح پیدا کیا، کیسے ظہور ہوا، تو یہ حقیقت کی طرف نہیں جاتے، اس کو بعید از قیاس تصور کر کے مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 72، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اب امانت کو آسمان اور زمین پہ پیش کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو اب یہ کیسے انکار ہوا؟ تو یہ یہاں پر بھی حقیقت نہیں مراد لیتے، کہتے مجاز ہے۔ تو جہاں بھی ایسی کوئی بات آتی ہے جو ان کے نظریات سے متصادم ہو، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہو، علم کلام کا مسئلہ ہو، کلام نفسی کا مسئلہ ہو، تو تب مجاز کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی 5 وہ بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی تفسیر میں ان 5 باتوں کی رعایت کر کے تفسیر کرتے ہیں۔ معتزلہ 3 چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 1، معتزلہ سحر کے قائل نہیں ہیں، جادو کے۔ اس لیے اب سورہ فلق، سورہ ناس میں یا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو ہاروت ماروت کا تذکرہ آتا ہے، ان آیات کے تحت ہر معتزلی جو تفسیر کرتا ہے وہ سحر کی تاثیر کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جنات کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اکثر معتزلہ اس طرف گئے ہیں، جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ کرامات کا فی الجملہ ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ جیسے حضرت مریم کی جو کرامت ہے، جب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ تھی
تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اب دیکھیں یہاں جو ان کے پاس رزق تھا، تو حضرت مریم کوئی نبی نہیں ہے، اللہ والی نیک خاتون تھی، تو اللہ نے بغیر موسم کے انہیں پھل کھلایا۔ یہ بغیر موسم کے پھل کھانا اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر جو تذکرہ ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے۔ اب اتنی طویل مدت تک کسی کا سونا عادتاً ممکن نہیں ہے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ، جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ملکہ بلقیس کا عرش لے کر آئے گا، تو اس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ان 3 آیات سے فی الجملہ ثبوت ہوتا ہے کہ کرامات کا ثبوت ہے، تو معتزلہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کی جو تفاسیر لکھی گئی، اس وقت ان میں سے مطبوعہ جو تفسیریں ملتی ہیں وہ صرف 4 تفسیریں، 4 تفاسیر اس وقت ایسی ہیں جن کا وجود ہے، باقی تفاسیر کا اس وقت وجود نہیں ہے، یا تو وہ ضائع ہو چکی ہیں یا تاتاریوں کے دور میں ختم ہو گئی، آئندہ آنے والے لوگوں تک وہ تفسیریں نہیں پہنچی۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جامع التأویل لمحکم التنزیل، جامع التأویل لمحکم التنزیل، ابو مسلم محمد بن بحر اصفہانی، متوفہ 322 ہجری۔ جامع التأویل لمحکم التنزیل، ابو مسلم محمد بن بحر اصفہانی۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور جا بجا اپنے نظریات کا اس بات کیا ہے۔ نمبر 2، تنزیہ القرآن عن المطاعن، تنزیہ القرآن عن المطاعن، قاضی عبد الجبار معتزلی، متوفہ 415 ہجری۔ یہ تفسیر ایک جلد میں ہے۔ عبد الجبار معتزلی عقائد میں، نظریات میں کٹر معتزلی تھا۔ یہ عوام و خواص میں اپنے نظریات کی تشہیر کرتا تھا، اور انہی نظریات کو پھیلانے کے لیے اس نے یہ تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں بھی انہوں نے مدار انہی 5 باتوں کو بنایا ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی، کہ جو ان کے اصول 5 ہیں: توحید، عدل، وعدہ اور وعید، کفر و اسلام کے درمیان درجہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نمبر 4، نمبر 3، غرر الفوائد والدرر القلائد، غرر الفوائد والدرر القلائد، شریف مرتضی علوی، متوفہ 436 ہجری۔ شریف مرتضی علوی ہے تو شیعہ، لیکن یہ ساتھ ساتھ معتزلی بھی تھا، اور معتزلہ کے نظریات سے بہت متاثر تھا۔ یہ اس نے باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی، بلکہ اس نے 80 مجالس میں دروس دیے تھے، اور پھر ان دروس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے جا بجا معتزلہ کے نظریات کو اور ان کے افکار کو بیان کیا ہے۔
نمبر 4 الکشاف عن حقائق التنزیل، المعروف تفسیر کشاف۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ متوفی 538 ہجری، یہ تفسیر 4 جلدوں میں ہے، بیروت سے بھی طبع ہے اور یہاں پاکستان میں قدیمی کتب خانے سے بھی 4 جلدوں میں طبع ہے۔ معتزلہ کی تفاسیر میں سب سے زیادہ شہرت اسی تفسیر کو ملی، دیگر تفاسیر ان میں سے اکثر تو موجود نہیں ہیں، اور جو بعض موجود ہیں انہیں یہ علمی شہرت نہ مل سکی۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عقائد میں معتزلی تھے اور فروع میں حنفی تھے۔ انہیں جار اللہ کہا جاتا ہے، اس کا معنی اللہ کے گھر کا پڑوسی۔ جار اللہ یعنی جارو بیت اللہ، تو انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ چونکہ حرم کے قرب و جوار میں گزارا، اس وجہ سے انہیں جار اللہ کہا جاتا ہے۔ اور زمخشر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوارزم میں ایک شہر تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں زمخشری کہا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں زیادہ شہرت ان کی درج ذیل کتابوں کو ملی۔ نمبر 1 تفسیر کشاف، نمبر 2 الفائق فی غریب الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے مشکل اور غریب الفاظ کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح اساس البلاغہ، ربیع الابرار، المفصل فی النحو، شرح ابیات کتاب سیبویہ، المستقصى فی امثال العرب، شقائق النعمان فی حقائق النعمان۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوانح پر ہے، اور حنفی اہل علم کے تراجم بھی ہیں، اور المنہاج فی الاصول۔ علامہ زمخشری نے حصول علم اور اشاعت علم کے جذبے کے پیش نظر شادی بھی نہیں کی، اور یہ ان 35 علماء میں سے ہے کہ جن کا تذکرہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1417 ہجری نے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج میں کیا۔ تفسیر کشاف کے مآخذ، اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ درج ذیل اہل علم اور ان کی تصانیفات سے کیا ہے۔ علامہ زمخشری عموماً امام مجاہد کے حوالے سے روایات نقل کرتے ہیں، امام زجاج رحمہ اللہ کی معانی القرآن سے مباحث نقل کرتے ہیں، خصوصاً غریب الفاظ کے معانی اور صرفی نحوی مباحث۔ اس طرح امام مبرد کی الکامل سے، امام ابن سکیت کی اصلاح المنطق سے، ابو علی فارسی کی کتاب الحجہ سے، اور امام جاحش کی
کتاب الحیوان سے۔ انہوں نے علامہ ابن جریر کی تفسیر طبری سے بھی استفادہ کیا۔ علامہ زمخشری کی اس تفسیر کو قبولیت اس وجہ سے ملی ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت، علم بیان، معانی اور بدیع کے فوائد اور نکات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ تفسیر اعجاز قرآن، علوم عربیہ، الفاظ قرآن کی تشریح، غریب الفاظ کی وضاحت، فہم آیت اور علوم عربیہ کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والے اہل علم ان سے استفادہ کرتے رہے، جیسے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ متوفی 686 ہجری تفسیر بیضاوی میں، اور اسی طرح امام نصفی رحمہ اللہ متوفی 710 ہجری نے تفسیر مدارک میں اس سے استفادہ کیا۔ تفسیر کشاف میں سورتوں کے فضائل میں جو روایات ہیں ان میں اکثر روایات غیر مستند آئی ہیں۔ بعد میں جنہوں نے ان سے ذکر کیا تو اس طرح موضوع روایات آگے پھیل گئی، جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں موضوع روایت ہے۔ اس طرح دیگر صورتوں کے فضائل میں جو انہوں نے روایات نقل کی ہیں ان میں اکثر غیر مستند ہیں۔ انہی سے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا اور ان سے بعد کے مفسرین نے، اس طرح موضوع روایات پھیل گئی۔ اسی لیے اس تفسیر کے مطالعے کے دوران احادیث اور آثار کی تخریج اور اس کے حکم کے بارے میں درج ذیل 2 کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ نمبر 1، علامہ زیلعی رحمہ اللہ متوفی 762 ہجری، علامہ زیلعی متوفی 762 ہجری، ان کی کتاب ہے تخریج احادیث الکشاف۔ تخریج احادیث الکشاف، یاد رہے کہ یہ علامہ زیلعی وہی ہیں جنہوں نے نصب الرایہ لکھی، تو ان کی تخریج احادیث الکشاف اس کا اختصار کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے الکاف الشافی فی تحریر احادیث الکشاف۔ الکاف الشافی فی تحریر احادیث الکشاف۔ اس وقت جو نسخے کشاف کے طبع ہیں ان میں حواشی میں حافظ ابن حجر کی یہ تخریج طبع ہے، اسی لیے اس کتاب سے جب بھی کوئی روایت بیان کی جائے تو ان دونوں کبار محدثین کی آراء کے بعد اسے نقل کیا جائے۔ علامہ زیلعی کی تخریج احادیث الکشاف اور حافظ کی الکاف الشافی۔ حافظ نے جیسے علامہ زیلعی کے نصب الرایہ کی تلخیص کی تھی الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اسی طرح تخریج احادیث الکشاف کی بھی انہوں نے تلخیص کی الکاف الشافی کے نام سے۔
تو بہرحال میں نے ایک بات عرض یہ کی آپ کے سامنے کہ جب بھی روایات اور آثار سامنے آئے تو ان دو کتابوں میں دیکھ کر اسے آگے بیان کیا جائے، ورنہ اس سے گریز کیا جائے۔ اس تفسیر پر بہت سے اہل علم نے حواشی لکھے۔ ان کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفہ 1067 ہجری نے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں۔ چند ایک حواشی جو معروف ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، الانتصاف فیما تضمنہ الکشاف من الاعتزال۔ الانتصاف فیما تضمنہ الکشاف من الاعتزال، امام احمد بن منیر اسکندری۔ احمد بن منیر اسکندری متوفہ 683 ہجری۔ یہ حاشیہ اس وقت تفسیر کشاف کے ساتھ طبع ہے۔ تو یہ جو نسخہ میرے پاس ہے قدیمی کتب خانے کا، اس کے حواشی میں بھی یہ حاشیہ موجود ہے، الانتصاف، اور یہ نہایت ہی بہترین حاشیہ ہے کہ جہاں بھی علامہ زمخشری نے معتزلہ کی رعایت رکھتے ہوئے کسی آیت کی اگر تشریح کی ہے یا معتزلہ کے اصول و افکار اور عقائد کی بنیاد پہ کی ہے تو انہوں نے اس کا رد کیا۔ تو اگر یہ حاشیہ مطالعے میں ہوگا تو پتہ چلے گا کہاں کہاں یہ اہل سنت سے ہٹ کر اپنے افکار اور نظریات کے مطابق تشریح کر رہے ہیں۔ علامہ ابن منیر اسکندری نے فلولا نفر من کل فرقہ اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں جہاد پہ جاؤں، لیکن چونکہ ان کی اس تفسیر کا یہ رد بھی ضروری تھا کہ پتہ چلے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں، تو اس کی وجہ سے میں اس کام میں مشغول ہو گیا اور میں وہاں نہ جا سکا۔ تو یہ حاشیہ بڑا علمی اور تحقیقی ہے، اس لیے اہل علم اسے اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ ان کے بعد ایک عالم آئے ہیں علامہ عالم الدین عراقی، متوفہ 804 ہجری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الانصاف بین الکشاف والانتصاف۔ الانصاف بین الکشاف والانتصاف، یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انصاف کی بات کیا ہے، زمخشری کی بات ٹھیک ہے یا ابن منیر کی بات ٹھیک ہے، کشاف اور انتصاف میں انصاف کیا ہے۔ تو انہوں نے دونوں کا موازنہ کیا ہے، یعنی اصل کتاب اور حاشیہ کا موازنہ کیا ہے اور اس کا نام بھی رکھا الانصاف بین الکشاف والانتصاف۔ ایک حاشیہ اس پہ لکھا ہے امام ابو علی عمر سکونی مغربی، متوفہ 717 ہجری، اور اس کا نام ہے التمییز لما اودعہ الزمخشری من الاعتزالات فی الکتاب العزیز۔ التمییز لما اودعہ الزمخشری من الاعتزالات فی الکتاب العزیز۔ تو بہرحال پہلا میں نے حاشیہ عرض کیا الانتصاف ابن منیر اسکندری کا، اور دوسرا میں نے عرض کیا علم الدین عراقی کا الانصاف، اور تیسرا یہ تھا التمییز لما اودعہ الزمخشری من الاعتزالات فی الکتاب العزیز۔ نمبر 4،
چوتھا جو اس پر معروف حاشیہ ہے وہ ہے فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 743 ہجری، یہ حاشیہ 16 جلدوں میں اس وقت طبع ہے۔ یہ علامہ طیبی رحمہ اللہ وہی ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے شرح الطیبی کے نام سے، اصل نام تو ہے اس کا الکاشف، یہاں بھی موجود ہوگی شرح الطیبی، تو یہ جو سامنے ہے یہ انہی کی کتاب ہے علامہ طیبی کی۔ تو ان کا یہ حاشیہ پہلے طبع نہیں تھا فتوح الغیب، ابھی یہ چھپ گیا۔ انہوں نے اس حاشیے میں بھی التزام کیا ہے کہ علامہ زمخشری نے جو بات اعتزال کی رعایت کے مطابق کی، انہوں نے اس کا رد لکھا، اہل سنت والجماعت کا موقف لکھا، اور آیات کی بلاغت کو خوب واضح کیا۔ علامہ طیبی کو اللہ نے فصاحت اور بلاغت میں ایک مقام دیا تھا، اسی لیے شرح الطیبی میں بھی جا بجا احادیث کے بلاغت کے نکات ذکر کیے ہیں، اسی طرح انہوں نے فتوح الغیب میں بھی۔ تو اگر کوئی ان کے یہ فصاحت اور بلاغت کے نکات فتوح الغیب سے قرآن کے اور شرح الطیبی سے حدیث کے جمع کر کے اردو زبان میں نقل کریں تو اہل علم کے لیے فائدہ ہوگا، لیکن نقل وہ کرے جو مطالعہ کرے، تو آج تو مطالعے کا ذوق ہی نہیں ہے، اور خصوصاً بلاغت اور فصاحت پہ پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ قرآن کا اعجاز اصل فصاحت اور بلاغت ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے کل 4 حواشی، مزید حواشی اس پہ کون سے لکھے گئے، اور علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں کہاں کہاں اعتزال کی رعایت رکھی ہے، کہاں کہاں اہل سنت والجماعت کو انہوں نے برا بلا کہا ہے، اگر زندگی باقی رہی تو کل کے درس میں بات ہوگی۔